الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا یہ درس بہت اہمیت کا ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ ہم کو سننا ہے، اس لیے کہ جہاں مسلمانوں پر، اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہاں قرآن پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ قرآن پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کب سے، کہاں، کس نے لکھا، کیسے لکھا، محفوظ ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی۔ چونکہ جس ملک میں ہم بستے ہیں، اس ملک کی جو مذہبی کتابیں ہیں، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کس نے لکھا یہ سب کچھ پتہ بھی نہیں، اور کچھ کتابوں کا پتہ ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی پتہ نہیں، اور جو اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں وہ کئی مرتبہ اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، امینڈمنٹ ہوئے ہیں، تو لوگ قرآن ہی کو اسی پر قیاس کرتے ہیں۔ چلیے ہم لوگ ترتیب وار سنتے ہیں قصہ قرآن مجید کا۔ یہ قصہ، یہ باتیں قرآن مجید کیسے اس کی تدوین ہوئی۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ کس کے زمانے کی بات ہم پڑھ رہے ہیں؟ صاحب وحی جبریل آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن بیک وقت نہیں اترا نا، بیک وقت نہیں اترا۔ ہم لوگ پڑھے ہیں قرآن پورا کتنے دن میں اترا، کتنے سال میں اترا؟ 20 پر 3 سال۔ ہم لوگ موٹا موٹا حساب کیا بولتے ہیں؟ 20 پر 3 سال بولتے ہیں، لیکن حساب اس سے کم ہے۔ 20 پر 2 سال، کتنے مہینے، کتنے دن ہم نے لکھا ہے اب، لیکن قرآن بتدریج اترا ہے، بتدریج اترا ہے۔ تو وہ زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے، چونکہ قرآن اتر رہا تھا، تو ایک نوٹ ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے ممکن نہیں تھا۔ تو اسی لیے جب قرآن اتر رہا تھا تو قرآن مجید کی حفاظت پر بہت زور لگایا گیا، اس لیے کہ کہیں کوئی آیت مس نہ ہو جائے، اس لیے کہ کسی کتاب میں جمع نہیں تھا، کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ ڈال کر رکھ دیا جائے، ڈیٹا اسٹور ہو جاتے رہے، ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تو آپ پڑھنے میں جلدی کرتے، یاد کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 سے 19 تک کی آیتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کیا ہے؟ کیوں؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی خاص کتاب نہیں تھی، کتابی شکل میں جمع ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے دل میں جمع کر دینا، زبان سے پڑھوا دینا کس کے ذمے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا چکیں تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہیں۔ قرآن کی تفسیر، توضیح، سب کس کے ذمے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، حفظ کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اللہ، کیا حفظ کروانا؟ قرآن حفظ کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کا سب سے بڑا اسٹور روم یا خزانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کہاں اسٹور تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اس کے علاوہ وہاں کوئی سورس نہیں تھی جس میں مکمل قرآن محفوظ تھا۔ کس کے سینے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ تو کسی چھوٹی سی غلطی کا امکان نہیں تھا، کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ مزید احتیاط کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ قرآن لانے والا جب قرآن سنے، قرآن جس پر نازل ہو رہا ہے وہ قرآن پڑھے تو کہیں کوئی غلطی رہ جاتی کیا؟ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صرف قرآن کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ ان کو الفاظ قرآن بھی اچھی طرح یاد کروائے۔ صحابہ قرآن کا معنی بھی سمجھتے تھے، قرآن یاد بھی کرتے تھے۔ ادریس بھائی، ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک کتابی شکل میں نہیں تھی۔ اس لیے نہیں تھی کہ قرآن بتدریج نازل ہو رہا تھا 23 ایئرس میں۔ اب قرآن بس ایک ہی خزانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، اس میں قرآن محفوظ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی مختصر صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو الفاظ سمجھاتے، معانی سمجھاتے، الفاظ یاد کرواتے، اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے سبقت کر جاتے حفظ کروانے میں۔ یہاں تک کہ صحابہ چھوڑیے، صحابیات نے حفظ قرآن کو اپنا مہر ٹھہرایا۔ کون سا مہر؟ شادی کا مہر نہیں۔ وہ صحابی آئے، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لنگی ہے۔ بولا کہ یہ لنگی مہر میں دو گے تو تم ننگے رہ جاؤ گے۔ تو بولا کہ آخر میں بولا کہ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ جا کر ایک لوہے کی انگوٹھی تلاش کر لاؤ۔ بولا کہ اللہ کے نبی میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ گئے ٹوڑا۔ اس کے بعد کہا کہ مجھے قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں۔ بولا کہ اس عورت کو کیا کرو، قرآن کی یہ صورتیں کیا کرو، سکھا دو۔ یہ حفظ کا شوق تھا کہ عورت بطور مہر کیا کر رہی تھی؟ تو شیخ عبدالرزاق لکھتے ہیں کہ اس نے کیا پوچھا تھا؟ صحیح بخاری مہر میں پوچھا تھا، ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کیا؟ صحیح بخاری کا سیٹ، ایک سیٹ پوچھا تھا۔ بعض شاگردوں نے پوچھا کہ اگر اس کی کوئی بہن ہوتی تو ہم صحیح ستہ کا پورا سیٹ دے دیتے، صحیح بخاری ہی نہیں، کیا دے دیتے؟ ترمذی اور پورا صحیح مسلم، سارا صحیح ستہ کا جو سیٹ ہے پورا سیٹ ہی دے دیتے۔ تو یہ عورت کے نیکی پر ہوتا ہے۔ کوئی سونا چاہتی ہے، کوئی سونا گولڈ مانگتی ہے، کوئی پیسہ مانگتی ہے، کوئی دین و ایمان مانگتی ہے۔ تو کہتے ہیں، تو اسی طرح جو شخص اسلام قبول کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انصاریوں کے حوالے کر دیتے کہ اسے قرآن سکھاؤ۔ تو صحابہ کرام رات کو قیام اللیل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ تو اس طرح سے تھوڑے عرصے میں ایک بہت بڑی حافظوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ مدینے میں کیا ہو گئی؟ ایک بڑی جماعت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں حفاظت قرآن کا بہت بڑا ذریعہ کیا تھا؟ حفظ۔ لکھنے کا رواج تو نہیں تھا نا، لکھتے تھے بعض ہڈیوں پر، پتوں پر، چمڑوں پر، لیکن جدا جدا تھا۔
لیکن زیادہ جو یہ تھا وہ حفظ تھا، زیادہ وہی تھا، اس لیے کہ پڑھا لکھا طبقہ بہت کم تھا، پڑھنے لکھنے والے بہت کم تھے، اور لکھنے کے جو ذرائع تھے، پین، یہ سارے چیز کیا تھے؟ مفقود تھے، وہاں نہیں تھے۔ اچھا، اور پورا قرآن رائٹنگ کی شکل میں بھی نہیں تھا، پورا قرآن کیا تھا؟ ریٹن نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو اب لے دے کر قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کیا رہ گیا تھا؟ پھر پوچھ رہا ہوں وہی سوال، حفظ۔ ہاں، اسی لیے قرآن نے کہا فی صدور العلم، یعنی اہل علم کا یہ جو یعنی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ جو یہ ہے، قرآن کا اصل مقام لوگوں کے سینے ہیں، بل ہوا آیات بینات، یہ اصل قرآن کا اصل یہ کیا ہے؟ لوگوں کے سینے ہیں، جس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو اب تک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، سینہ قرآن کا مخزن تھا، خزانہ تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس پر توجہ دی، قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد صحابیات نے اپنا مہر قرآن کو بنایا، اور انصاریوں نے لوگوں کو قرآن سکھانے کی ذمہ داری دی۔ رفتہ رفتہ صحابہ کرام قیام اللیل میں قرآن پڑھنے لگے۔ اس طرح سے قرآن کا ایک اہم ذریعہ حفظ، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے وحی کی کتابت، رائٹنگ میں اس قرآن کو کیا کیا گیا؟ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ رائٹنگ میں لکھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ ایک طرف صحابہ کو، اسی لیے کہتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو لکھنے کے ذریعے سے۔ لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، آدمی یاد رہے بھول جاتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن میں آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ آج مجھے بہت ساری چیزیں یاد نہیں، لوگ بولتے ہیں ارے تم ایسا ویسا ہوا، بولے تو یاد آتا، لیکن وہ بھی اچھا یاد آیا بولتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں مجھے یاد نہیں، آپ کو بھی بہت ساری چیزیں یاد نہیں، لیکن جو لکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یاد رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ جو کام لکھت روپ کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ سمجھے آپ؟ وحی جو نازل ہوتی تھی، کاتب وحی کون تھے؟ زید بن ثابت۔ یہ وہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ماں نے کچھ پکا کے دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لے جا کر ان کو کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو کھلاؤ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی محسوس ہوتی اور آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ اس کتاب کے ابتدائی حصے میں ہم نے پڑھا کہ وحی کے جو انداز ہیں وہ کتنے قسم کے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گنائے ہیں۔ شعیب نہیں، پیچھے دیکھ کے بولنے کا نہیں تھا، نوٹ دیکھ کے بولنے کا نہیں، اپنے دماغ سے بولنے کا۔ ساتھ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک و فضلک۔ وہ الگ وہی مطلوب غیر مطلوب بولنا چاہتا۔ مجھے بھی اتنا یہ اس لیے یاد ہے کہ میں وہاں کلاس لے کے آیا ہوں تو مجھے بھی یاد ہے، تو چونکہ سیب میں نے وینس میں کلاس لیا ہے اس لیے مجھے بھی یاد ہے، ورنہ میں بھی کیا کرتا؟ بھول جاتا۔ تو آپ لکھیں اس لیے آپ کو بھی یاد ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 7 جو طریقے ہیں اس میں سے 2 طریقے بولے شعیب بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب شروع ہوئی وحی کا جو سلسلہ ہوا تو سچے خواب آتے تھے، رات میں جو خواب دیکھتے تھے دن میں وہ خواب کیا ہوتا تھا؟ صحیح ہو جاتا تھا۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر بات کرتا تھا، وحی کا طریقہ ہوتا تھا۔
کبھی صرف آواز سنائی دیتی تھی، کوئی دکھتا نہیں تھا، کبھی اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتے تھے فرشتے کے ساتھ، جیسے معراج کے موقع پر ہوا، کبھی بغیر فرشتے کے براہ راست دل میں کیا ہوتا تھا، باتیں آتی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ایک 8ویں شکل علماء نے لکھی، ساتھ پورے نہیں گنا میں، آپ دیکھ لیجئے، ایک 8ویں شکل علماء نے لکھی کہ براہ راست فیس ٹو فیس اللہ تعالیٰ نے نبی سے بات کیا، لیکن یہ مختلف فی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ تو کہا نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ نور ہے، میں کہاں سے اسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے، کس کو بلاتے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور وحی لکھواتے، بولتے ہیں کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، لکھو۔ میں اس کو لکھتا، کس پر لکھتا؟ میں اسے پتھر پر لکھنا کتنا آسان ہوتا ہے، نہیں؟ ہاں مشکل ہے نہیں؟ ہاں، بچپن کا علم پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ بچپن کا علم کیا ہوتا ہے؟ پتھر کے لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ بڑھاپے کا علم تو آدمی بھول جاتا ہے، لیکن بچپن میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، جو باتیں ہم کو معلوم ہوئی ہیں، وہ پتھر پر کیا ہیں؟ لکیر کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے میں پتھر یا لکڑی پر لکھ لیتا، اور جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو پھر آپ کو سناتا۔ کسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وحی کی آیتیں بولی ہیں، میں نے یہ آیتیں لکھی ہیں، اگر غلط لکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کریکٹ کر دے، اصلاح کر دے۔ تو قرآن کا کتنا اہتمام ہے، دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا ہے، حفظ بھی کروایا ہے، لکھوایا بھی ہے، تاکہ قرآن کی آیتوں میں کوئی کیا نہ رہ جائے، مسٹیک نہ رہ جائے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کاتبین وحی تھے، اکیلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وحی کی کتابت کرنے والے مثلا خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت علی، عثمان، عمر، یہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، یہ بھی کاتب وحی میں سے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان، یہ بھی کاتب وحی میں سے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان کے تعلق سے لوگوں کی زبانیں لمبی لمبی ہو جاتی ہیں، خینچیاں کی طرح، کیا کی بولتے ہیں، کس کے تعلق سے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ معاویہ کیا ہیں؟ کاتبی وحی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ اصحابی، ہاں میرے صحابہ کے تعلق سے غلط نہ کہو۔ ہاں اچھا، اسی طرح مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی کاتب وحی تھے۔ خالد بن الولید، جنگ کے میدان کی سپہ سالار بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے۔ ثابت بن قیس، یہ بھی کاتب وحی تھے۔ ابان بن سعید، یہ بھی کاتب وحی تھے۔ 40 صحابہ کرام تھے جو کاتب وحی تھے، کاتبین وحی تھے۔ انہوں ملے، ان کو بلا لیے، انہوں بولے، ان کو بلا لیے۔ آج ہمارا حال دیکھو، ہمارے پاس ایک ہی سیکریٹری، انہوں نہیں تو کیا بچ نہیں، ایسا نہ ہوتا آفسوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احتیاط کیوں کیا؟ تاکہ کام رکے نہیں، کیا ہو؟ کام رکے نہیں، قرآن کی حفاظت ہوتی رہے۔ 40 لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی مل جاتے ہیں نا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، کوئی نہ کوئی مل جائیں گے، لیکن کام کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، قرآن کی آیتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے وقت یہ ہدایت بھی فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ یہ آیت کون سی صورت میں لکھنا،
وہ صورت میں کون سی آیت کے بعد لکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول کے کیا کرتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ جیسے بعض صورتیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے سورہ صافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ ایک ہی سٹائل کی آیتیں ہیں نہیں؟ سورہ واقعہ آپ پڑھتے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ یہ بھی ایک ہی ریم، کیا بولیں گے انگلش میں، ریمنگ، ایک ہی اس میں طرز میں۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ نبی نے کیا کیا؟ اس کو ترتیب دیا۔ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آخر میں نون آئے گا۔ یہ ترتیب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ چونکہ عرب کا لہجہ ویسے تھا، اسی لہجے میں قرآن کو بھی نازل کیا گیا تاکہ عربوں کو کوئی نہ لگے ارے یہ تو انہونا کلام ہے، ہمارے پلے سے باہر ہے۔ بولا نہیں جی، تمہیں قصیدے لکھتے نہیں، شعرا لکھتے نہیں، ارے وہ چیز تو ذرا ان کو کیا ہو نہیں۔ اور پھر بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ النجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ پورا ایک ہی سٹائل میں ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس طرح مکمل قرآن، ٹوٹل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ریٹن میں موجود تھا۔ سمجھ میں آ رہا؟ دو اورل میموریز حفظ تھا سینوں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیسا تھا؟ ریٹن میں موجود تھا۔ لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لیکچر میں نہیں تھا، ایک جگہ پورا اسٹور، جیسے اب اس میں ہے پورا یہ بک پوری اس میں ہے، ویسا نہیں تھا۔ 4 چمڑوں میں، 2 ہڈیوں میں، 2 پتوں میں، 4 پتھروں میں، ایسا تھا۔ لیکن پورا قرآن تھا۔ بعض اوقات ایک آیت کسی کے پاس نہیں تھی، ایک صحابی کے پاس تھی، وہ نام آئے گا میاں بن مخزوم، کیا نام، مخزوم، ایک صحابی کے پاس تھی ایک آیت۔ یہ تو تھا زمانہ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ کس کے زمانے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد چلتے ہیں ہم عہد ابی بکر۔ کس کا زمانہ آیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ اس زمانے میں کیا ہوا؟ ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ یمامہ مراکش کا ایک گاؤں ہے یمامہ۔ 12 سن ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا، جگہ جگہ فتنے سر اٹھ رہے تھے، ارتداد کا زمانہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا زمانہ تھا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ دے نہیں رہیں گے، اور بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ تو ایسی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جنگوں پر بھیجا۔ تو یمامہ کی جنگ 12 سن ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے۔ تو یہ جنگ ہوئی مسلمانوں اور مسیلمہ بن کذاب کے درمیان۔ مسیلمہ بن کذاب کے تعلق سے ہم الرحیق المختوم میں پڑھ چکے ہیں۔ تو مسیلمہ بن کذاب، اس کو قتل کیا وحش بن حرب نے۔ کس نے؟ وحش بن حرب، جنہوں نے حمزہ کو قتل کیا تھا۔
ان کی نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرا وہ گناہ بخش دے جو میں نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ تو اس طرح جنگ یمامہ میں 500 یا 600 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنی بڑی تعداد، 600 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں 70 شہید صحابہ حافظ تھے۔ 70 لوگ کیا تھے؟ حافظ تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر دونوں بیٹھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو قرآن ضائع ہو جائے گا، 70 حافظ ہمارے چلے گئے، اگر ایسا ہوا جنگوں میں ایسے لوگ مارے جاتے رہے حفاظ تو قرآن ختم ہو جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں اس لیے قرآن کو ایک جگہ مرتب کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ الگ الگ ہے نہیں، قرآن کی آیتیں صورتیں، اسے ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ سجیشن مشورہ کس نے دیا؟ عمر نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ماننا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ ارے جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی موافقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ کام سراسر بہتر ہے، اور اس پر اصرار بھی کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور وہ بھی اس کام پر آمدہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ دیکھو شیخ آرکے رحمہ اللہ ہمیشہ بولتے تھے آت القوس باریہا، کون تیر بنایا کہ اسے دینا دے تیر چلانے کا واسطے، انہیں اچھا چلاتا۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ بناتے ایک ہاتھ سے، بناتا سکون کی، ہمیں چلاتے سو کسی کے ہاتھ سے، وہ سکسیس نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ جس ہنر میں جو پختہ ہے اس سے وہ کامچ لینا۔ حافظ صاحب کو بلا کو بریانی پکاؤ بول کو نہیں بولنا، کس سے کیا لینا وہ چلا، بریانی گل جائیں گے۔ حافظ صاحب سے کیا کام لینا؟ محراب میں کھڑا نہ ہوگا، وہ صاحب محراب ہے، ان سے وہ کامچ لینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو سارا واقعہ سنایا، دیکھو یمامہ میں ایسا ہوا۔ اب انہوں نے بھی یہی سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے کس نے کہا تھا یہ بات؟ انہوں نے بھی کیا، لیکن عمر کب چھوڑنے والے تھے؟ اب دونوں ہو گئے تھے، ابو بکر اور عمر، بار بار تکرار سے وہ مان گئے اور اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ تو اب یہ سارے پروجیکٹ کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی گئی؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے ہیں سہیل صاحب، دیکھیں اگر مجھے کہا جاتا کہ یہ پہاڑ یہاں سے نکال کے وہاں رکھ دو تو میرے لیے آسان تھا، یہ قرآن جمع کرنے کا جو کام میرے حوالے کیا وہ مشکل تھا، اس سے کہ پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ کام قرآن جمع کرنے کی نسبت میرے لیے آسان تھا۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف چیزوں سے، مختلف لوگوں سے تحقیق و تفشیش کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ ایک آیت پتوں پر ہے، ایک آیت ہڈی پر ہے، ایک آیت چمڑے پر ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے زید بن ثابت کے حوالے نہیں کیا، ان کے ساتھ ایک ٹیم بنائی۔ ٹیم ورک کیا ہوتی ہے؟ برکت کی ہوتی ہے، ایک کے سر پہ جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مزید صحابہ کو ان کے ساتھ لگایا۔ کس کے ساتھ؟ اچھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور سینکڑوں صحابہ بھی حفاظ قرآن تھے، لیکن
قرآن جمع کرنے میں اتنی احتیاط کی گئی، جو نسخے رسول اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے، بعض کاپیاں رسول اللہ علیہ وسلم لکھوائے تھے، وہ تمام نسخے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منگواتے اور دوسرے نسخوں سے اسے ٹیلی کرتے اور حافظوں کے سامنے بھی پیش کرتے۔ دیکھو یہ آیت آپ لوگ کیسا ایسا یاد ہے کیا؟ نسخے میں نے کاپیاں، کئی کاپیاں تھیں، ساری کاپیاں منگوائیں۔ کاپیاں مطلب یعنی کہ پیپر پر تھیں، جس پر بھی لکھی تھی، پتھر پر، چمڑے پر، پتے پر، ہڈی پر جیسے۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زبردست احتیاط و محنت کے بعد قرآنی آیات کو جمع کر کے کاغذ کے صحیفوں میں مرتب شکل میں تحریر فرمایا۔ اب کاغذ میں آیا قرآن، ہاں، لیکن یہاں ایک بات تھی، قرآن آیا لیکن کیا تھا، ایک جگہ نہیں آیا، مطلب الگ الگ صحیفوں میں آیا، الگ الگ، ایک صورت الگ، وہ صورت الگ، کاغذ میں آ گیا، لیکن جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں ایسا مجموعہ ویسا نہیں آیا، الگ الگ، لیکن ہر صورت علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی، لہذا صحیفوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اصطلاح میں اس نسخے کو ام الصحائف کہا جاتا ہے۔ یعنی اب 114 صورتیں ہیں تو کتنے لیکچر بنے رہیں گے؟ 114 لیکچر بنے رہیں گے۔ اچھا، یہ جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تیار کیا ام الصحائف، اس کے میزات، اسے کیا بولیں گے؟ فیوچرز، اسے کیا بولیں گے؟ آپ ایک موبائل لیتے ہیں، بولتے ہیں اس میں کیا فیوچرز، تو وہ جو نسخہ جو تیار کیا اس کی کیا کیا فیچرز سے دیکھیے۔ اس نسخے میں، نسخہ بولے تو کاپی، اس کاپی میں سورتوں کی آیات کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی۔ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیے تھے سورتاں کا، سیم ویسا لکھتا تھا۔ ہر سورت الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی، الگ الگ کاپی تھی، ایک سورہ بقرہ الگ، سورہ آل عمران الگ، سورہ نساء الگ، سورہ مائدہ الگ، الگ الگ۔ اس نسخے کو 7 قراتوں کے مطابق جمع کیا گیا۔ کتنے قراتوں کے مطابق؟ 7 قراتوں کے مطابق جمع کیا گیا۔ ہم لوگ پڑھے ہیں کل قراءات شروع میں، القراءات السبع المتواترہ، 7 قرات۔ اچھا، یہ جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخہ جمع کیا، اس میں وہ تمام آیات جمع کی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ کل ہم لوگ ناسخ اور منسوخ پڑھے نہیں، تو جو تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی وہ بھی جمع تھی۔ اب یہ جو نسخہ تھا، یہ جو کاپی تھی الگ الگ صورتوں والی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ابو بکر کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد ان کی بیٹی حفصہ کے پاس آیا۔ کس کے پاس آیا؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ان کی وفات کے بعد، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، مروان بن حکم نے ختم کر دیا۔ مروان بن حکم رضی اللہ عنہما، انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا، کیونکہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم جامع القرآن کہتے ہیں، انہوں نے الگ سے کاپیاں بنا کر بھیج دیا تھا، تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو مروان نے کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا تھا۔ کیونکہ تو یہ نسخہ جو بنائے زید بن ثابت کس کے پاس تھا؟ ابو بکر کے پاس، پھر عمر کے پاس، پھر حفصہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کیونکہ حضرت عثمان کے لکھوائے ہوئے مصاحف پھیل چکے تھے۔ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مصاحف کا سیٹ تیار کیا اور جگہ جگہ بھیجا، ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھنے والے کو بھی بھیجا، مصاحف بھی بھیجے، قرآن کیسے پڑھائے جائے اسے بھیجے۔ رسم الخط اور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی تلاوت لازم ہے،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھیجے۔ چنانچہ مروان بن حکم نے سوچا کہ اب کوئی ایسا نسخہ باقی نہیں رہنا چاہیے جو اس رسم الخط کے خلاف ہو۔ تو اب تک دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے تھا، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کے زمانے میں کیسا تھا، تیسری چیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے زمانے میں القراءات السبع 7 انداز میں قرآن پڑھنے کو ویلڈ قرار دیا، بولا کہ تم اپنے طور سے جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھے، اس لیے کہ عرب کے ڈیفرنٹ قبائل تھے، ٹرائبس تھے، یہ قبیلے کے ہاں کسی معنی کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا، دوسرے قبیلے والے اسی معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتے، جیسے ایک قبیلے والے پڑھتے تھے کالعہن المنفوش، عہن کہتے ہیں عہن روئی کاٹن، منفوش اڑتا ہوا روئی، دوسرے قبیلے والے عہن کے بجائے صفوف پڑھتے تھے، کالصفوف المنفوش، بات وہی تھی لیکن اسے کیا ہوتا تھا بدلتے تھے، کالصوف المنفوش کیا پڑھتے تھے، صوف، اون کو بولتے ہیں، کسے بولتے ہیں، اون۔ تو اس طرح الفاظ کی ادائیگی میں بھی اختلاف تھا، معنی بدلتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، بہت سارے علاقے کیپچر ہوئے اور کئی جو نان عربک لوگ تھے وہ بھی اسلام میں آئے، اور یہ لوگ عربی لوگوں سے ملنے جلنا شروع ہوئے، تو اختلاف قراءت کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا، قراءت جب بدلنے لگے آپس میں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے، تو حذیفہ بن یمان ان کا ٹائٹل کیا ہے، ہاں دیکھیں ماشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکریٹ جو باتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے حذیفہ اسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں کی لسٹ میں بولے، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع دیکھیے امیر المؤمنین کا۔ تو آرمینیا آذربائیجان کہاں ہے بیٹا، آرمینیا سوشل والے کا ہے، آذربائیجان کا ہے، رومانیہ کا ہے، نہیں آذربائیجان کا ہے، قازقستان کا، یہ سب رشیا میں، یہ سب علاقے رشیا میں، آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے۔ تو یہ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اس میں تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ قراءت کے مسئلے کو لے کر لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے، وہاں سے واپس آئے، واپس مدینہ آئے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کر کے فرقوں میں بٹ جائیں، آپ اس کا کوئی حل نکالیے، اس پرابلم سے نکلنے کا کیا کیجئے، کوئی حل نکالیے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت حال دریافت کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر لوگوں کے درمیان قراءتوں کے اختلاف کی بنا پر جھگڑتے دیکھا، کیونکہ شام کے لوگ ابی ابن کعب کی قراءت پر قرآن پڑھتے ہیں، اور عراق کے لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت پر، اور ایک دوسرے کی قراءت سے ناواقفیت کی بنا پر آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے اور کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے تھے، ارے قرآن کو تمہیں غلطی پڑھتے ہیں، تمہیں کافر ہو گئے، حالانکہ وہ قراءت بھی صحیح تھی، یہ قراءت بھی صحیح تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے بھی کچھ ایسی شکایتیں مل چکی تھیں، مسلمانوں میں اختلاف انتشار ہو چکا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ اس اختلاف، اگر یہ اختلاف مسلمانوں کے بیچ میں رہا تو نو مسلم پریشان ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ارے مسلمان اس طرح۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا اور اپنی رائے بھی پیش کی۔ تمام مسلمانوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی مصحف پر سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جسے ہم لوگ مصحف عثمانی، مدینہ کا مصحف ہے مصحف عثمانی، تو اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ تمام صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ خطبے میں کیا کہا؟ لوگو، تم میرے نزدیک مدینے میں رہتے ہوئے بھی قرأتوں میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہو، تو دور والے اس سے بڑھ کر اختلاف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید کو صرف ایک قرأت میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا تمام لوگ اس کی اقتداء کریں۔ ایک فیصلہ سنا۔ تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کیا کیا کوششیں کی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ تو اسی پر بس کرتے ہوئے آج کی اس درس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کی تدوین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات کے حساب سے بدلتی رہی، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ تو میں اپنے سارے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی قرآن یاد کریں، روزانہ تھوڑا تھوڑا کیا کریں؟ قرآن یاد کریں، قرآن کے لیے وقت دیں، قرآن کو آپ وقت دیجئے، دیکھیے اللہ آپ کو کتنے خزانے دیتے ہیں۔ تھوڑا آزما کیجیے، 10 دن پڑھ کے دیکھو، نہیں ہوا پھر مجھے پوچھو شیخ پڑھ رہے ہیں کیا؟ بھی پڑھ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں آپ کو دیتے ہیں، کیسے غیبی امداد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تھوڑا قرآن کے لیے وقت نکال کے دیکھیے، لیکن اس نیت سے نہیں، اخلاص کے ساتھ شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتے ہیں تو یہ آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔